بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی نخل امید، جس کے راوی اور مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور اس کو ان کے ساتھ تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مسز جعفری نے بیلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں۔ بیلا وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو مسز جعفری میری جانب متوجہ ہو گئیں۔ ہاں تو بیگ صاحب، آپ کے منصوبے کی تفصیل کیا ہے؟ میں نے کہا، میں نے نازنین کی باتوں سے محسوس کیا ہے کہ بلو کی شادی سے اس کی گہری دلچسپی وابستہ ہے، اور یہ مسئلہ اس کے لیے خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہی تو وہ اس سلسلے میں 23,000 نقد ادا کرنے کو بھی تیار ہے۔ میں نہیں جانتا ان بھائی بہن کے بیچ میں اصل معاملہ کیا ہے، مگر ایک بات ثابت ہے کہ یہ شادی نازنین کی انا کا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کے وقفے سے میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بتایا، ہمارا اول اور آخر مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح الیاس حسین سے 23,000 روپے نکلوا لیے جائیں اور بلو سے بھی جان چھوٹ جائے۔ اب اس کا موقع نازنین نے خود ہی فراہم کر دیا ہے، ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس قسم کے فریبیوں کو فریب ہی سے مارنا چاہیے۔ اگر رئیسہ بیگم میرے منصوبے کے مطابق میری ہاں میں ہاں ملاتی رہیں اور شادی والی بات وقتی طور پر تسلیم کر لیں تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ رئیسہ بیگم نے دکھی لہجے میں کہا، میں اپنی ہیرے جیسی لڑکی کو اس اوباش کے پلے کیسے باندھ دوں؟ مسز جعفری نے رئیسہ بیگم کو سمجھاتے ہوئے کہا، آپ بیگ صاحب کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سچ مچ اپنی بیٹی کو بلو سے بیاہ دیں، بلکہ آپ کو تو صرف ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، باقی کا کام یہ خود ہی کریں گے۔ ان مکار لوگوں کو انہی کے جال میں پھانسنا چاہیے۔ ایک بار رقم وصول ہو جائے پھر دیکھا جائے گا۔ ہم دونوں تھوڑی دیر تک رئیسہ بیگم کو سمجھاتے رہے۔ بالآخر بات اس کی سمجھ میں آ ہی گئی اور وہ میرے ساتھ تعاون کرنے پر رضامند ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتلانے کے بعد مسز جعفری سے کہا، مسز جعفری، اگر ہم اپنے منصوبے کے تحت الیاس اینڈ کمپنی سے مطلوبہ رقم نکلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بعد میں رئیسہ بیگم اور ان کی بیٹی کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ ان کے بارے میں نے پہلے ہی ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ مسز جعفری نے بااعتماد لہجے میں جواب دیا، ان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس شہر میں نہ رہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ مستقل طور پر حیدرآباد میں آباد ہو جائیں، اور ایسا انتظام کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں میرے ادارے کی ایک شاخ حیدرآباد میں بھی کام کر رہی ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس معاملے سے نمٹنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ یہ دونوں ماں بیٹی بلو کی پہنچ سے بہت دور نکل جائیں، اور نہایت ہی رازداری کے ساتھ۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بلو انتقاماً کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس پہلو پر میری گہری نظر ہے۔ مسز جعفری نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، کہیں آپ نے الیاس اور نازنین کو یہ تو نہیں بتا دیا کہ یہ دونوں آج کل میرے بنگلے پر ٹھہری ہوئی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسز جعفری، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ ان کے سینے سے اطمینان کی سانس خارج ہوئی۔ میں تھوڑی دیر تک رئیسہ بیگم کو اس بساط کی اونچ نیچ سمجھاتا رہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مسز جعفری نے استفسار کیا، اب آپ سے رابطہ کب ہوگا؟ میں پرسوں نازنین سے بات کروں گا، میں نے جواب دیا۔ پھر جو پروگرام طے ہوگا اس سے آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ مسز جعفری نے کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ میں ان کے بنگلے سے باہر نکل آیا۔ رسیور نازنین نے ہی اٹھایا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ بول رہا ہوں۔ میں نے پہچان لیا۔ وہ چہکی، آپ بھی بھلا کوئی بھولنے کی چیز ہیں؟ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا، میں کوئی چیز نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہوں۔ میری مراد آپ کی شخصیت سے تھی۔ وہ تصیح آمیز انداز میں بولی، آپ کی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا ہے بیگ صاحب، یہ تو آپ کی نظر کا کمال ہے۔ میں نے بھی مکھن لگانے کا موقع ضائع نہیں کیا۔
آپ بھی کچھ کم متاثر کن شخصیت کے مالک نہیں ہیں۔ تعریف کا شکریہ۔ وہ کھل کھلا کر ہنس دی اور پھر فوراً ہی مطلب کی بات پر آ گئی۔ اور سنائیں، رئیسہ سے آپ کے مذاکرات کہاں تک پہنچے؟ بس 1-2 روز میں آپ کو خوشخبری سنا دوں گا۔ ونڈرفل، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس یقیناً کوئی گیدڑ سنگھی ہوگی جو اس ضدی عورت کو اتنی جلدی پٹری پر لے آئے۔ میں نے کہا، میرے پاس کوئی گیدڑ سنگھی نہیں، البتہ انسانوں کی نفسیات کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتا ہوں۔ میں سمجھی نہیں آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ وہ دانستہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ میں رئیسہ بیگم کی نفسیات کی بات کر رہا ہوں، میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ وہ ضدی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لالچی عورت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے وہ؟ نازنین قطع کلامی کرتے ہوئے تشویشناک لہجے میں بولی۔ میں وہی بتانے جا رہا تھا، میں نے کہا۔ جب میں نے اسے 23,000 روپے کا لالچ دیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ الیاس اسے اپنے گھر میں رکھنے کو بھی تیار ہے، تو وہ رشتے والی بات کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ اوہ! نازنین نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ میں تو پہلے ہی اس کی لالچی فطرت سے واقف ہو گئی تھی، لیکن الیاس نے میری بات نہیں مانی۔ خیر، دیر آید درست آید۔ میں نے کہا، ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور یہ کام آپ کے توسط سے ہونا تھا۔ میں نے اس کے خیال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، رئیسہ اگرچہ رقم کی لالچ میں بیٹی کا رشتہ دینے کو تو تیار ہو گئی ہے، لیکن اس نے ایک شرط بھی لگا دی ہے۔ میں نے اسی لیے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ 1-2 روز میں آپ کو خوشخبری سنا دوں گا۔ مجھے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس کی شرط ماننے کو تیار ہیں یا نہیں۔ نازنین نے بےتابی سے پوچھا، اس نے کیسی شرط لگائی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ ساری باتیں پکے کاغذات کی صورت میں تحریر کر لی جائیں۔ میں نے نازنین کے دل کی بات کہہ دی۔ وہ مکان کے سلسلے میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ الیاس حسین کو یہ بات لکھ کر دینا ہوگی کہ وہ کبھی اسے اپنے گھر کی بالائی منزل سے نکلنے کو نہیں کہے گا۔ نازنین نے کہا، ہم تو خود پکا کام چاہتے ہیں بیگ صاحب۔ میں الیاس کو اس شرط کے لیے تیار کر لوں گی۔ اس کے بدلے میں رئیسہ کو بھی تحریری طور پر یہ معاہدہ کرنا ہوگا کہ وہ رشتے والی بات سے پھرے گی نہیں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے فیس وصول کی ہے، آپ کے مفادات کی نگرانی کرنا میرا فرض ہے۔ میں ایسا معاہدہ تیار کروں گا کہ وہ بچ کر نہ نکل سکے۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نازنین نے کہا، میں پریشان قطعی نہیں ہوں۔ میں آج ہی الیاس سے اس سلسلے میں بات کر کے کل آپ کو فون کر دوں گی۔ آپ رئیسہ سے بات فائنل کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں رئیسہ کو ہینڈل کرتا ہوں، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ آپ اپنے شوہر کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ الیاس کو قائل کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ فخریہ لہجے میں بولی۔ الیاس میری بات کو ٹال ہی نہیں سکتا۔ میں نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ آئندہ روز نازنین نے فون کر کے حسب توقع الیاس کی رضامندی کے بارے میں مجھے آگاہ کر دیا۔ اسی شام میں نے فون کر کے نازنین کو رئیسہ کی جانب سے کلیئرنس دے دی۔ پھر ہمارے درمیان طے پایا کہ اگلے روز الیاس اور نازنین رقم کے ساتھ میرے دفتر میں آ جائیں گے، اور میں رئیسہ کو بھی وہیں بلا لوں گا اور خوشگوار انداز میں ان کا معاملہ نمٹا دوں گا۔ میں نے نازنین کو صبح 9 بجے دفتر پہنچنے کو کہا تھا۔ اس روز عدالت میں میرا کوئی کیس نہیں تھا۔ صبح کے وقت چونکہ دفتر میں ملاقاتیوں کا رش نہیں ہوتا تھا، اس لیے ایسے کام کے لیے یہ مناسب وقت تھا۔ میں نے اپنے اس پروگرام سے مسز جعفری کو آگاہ کر دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ دوسری صبح 8 بجے رئیسہ بیگم کے ساتھ میرے دفتر میں موجود ہوگی۔ میں نے اسے تاکید کر دی کہ وہ کوشش کرے کہ رئیسہ سے اس کا کوئی تعلق ظاہر نہ ہو، وہ ایک موکل کی حیثیت سے وہاں موجود رہے۔ مسز جعفری نے ایسا کرنے کا مجھے یقین دلایا۔ اگلے روز حسب پروگرام ٹھیک 8 بجے مسز جعفری رئیسہ بیگم کو لے کر میرے دفتر پہنچ گئیں۔ نازنین اور الیاس کو میں نے 9 بجے بلایا تھا، اس لیے رئیسہ کو بریف کرنے کے لیے میرے پاس اچھا خاصا وقت تھا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد ہونے والی گفتگو کے نشیب و فراز سے رئیسہ بیگم کو بخوبی آگاہ کر دیا۔ 9 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے کہ الیاس حسین اپنی بیوی نازنین کے ساتھ میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اس وقت رئیسہ انتظار گاہ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت نازنین اور الیاس کو اپنے چیمبر میں بلایا۔ اس سے میں ان پر یہ تاثر ڈالنا چاہتا تھا کہ میری نظر میں صرف انہی کی اہمیت ہے۔ میں نے الیاس حسین سے پوچھا، آپ رقم ساتھ لے کر آئے ہیں؟
وہ اپنی جیب کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا، جی رقم موجود ہے۔ نازنین نے کہا، بیگ صاحب آپ نے وہ معاہدہ تو تیار کر لیا ہوگا۔ معاہدہ تیار ہے، میں نے اس بات میں جواب دیا، بس ٹائپ کروانا باقی ہے۔ ٹائپ اس لیے نہیں ہو سکا کہ مجھے آپ کے بھائی بلال احمد عرف بلو کے والد کا نام معلوم نہیں تھا۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بلو آپ کا منہ بولا بھائی ہے۔ اس معاہدے میں بلو کا نام ماں ولدیت درج ہوگا۔ آپ اس کے والد کا نام بتا دیں، میں ابھی معاہدہ ٹائپ کروا دیتا ہوں۔ نازنین نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد بتایا، بلو کے والد کا نام جلال دین ہے۔ میں نے اپنی میز کی دراز سے معاہدے کا ڈرافٹ نکال کر اس میں ایک جگہ جلال دین درج کیا، پھر وہ کاغذ دوبارہ اپنی میز کے دراز میں ڈال دیا۔ میں نے جو تحریر تیار کی تھی وہ انگلش میں تھی اور خاصی مشکل قانونی زبان میں تھی۔ اس کا ایک تحت اللفظ مفہوم تھا جو خاصا واضح تھا، جبکہ بین السطور مضمون قدرے پیچیدہ تھا۔ میں نے آفس بوائے کو بھیج کر اس وقت ایک اسٹامپ پیپر منگوایا اور مضمون ٹائپ کرنے کے لیے اپنی سیکرٹری کے حوالے کر دیا۔ میری سیکرٹری وہ کاغذات لے کر جانے لگی تو نازنین نے کہا، بیگ صاحب ذرا دکھائیں تو صحیح آپ نے معاہدے میں کیا لکھا ہے۔ میں نے سیکرٹری کے ہاتھ سے معاہدے والا کاغذ لے کر نازنین کی جانب بڑھا دیا۔ وہ بغور میری تحریر کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے پیچیدہ قانونی زبان سمجھنے میں خاصی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ الیاس حسین نے بھی ایک دو بار جھانک کر کاغذ کا جائزہ لیا، لیکن اس کی عدم دلچسپی کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ انگلش سے نابلد تھا۔ میں نے نازنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لائیے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، شاید قانونی باریکیاں آپ کے لیے الجھن کا باعث بن رہی ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے بیگ صاحب، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے پر اعتماد لہجے میں بولی، میں نے گریجویشن کر رکھا ہے، انگلش بآسانی پڑھ اور سمجھ لیتی ہوں۔ میں نے اس سلسلے میں زیادہ بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہ کاغذ اپنی سیکرٹری کو دے دیا۔ الیاس حسین نے اپنی بیوی سے پوچھا، وکیل صاحب نے اس معاہدے میں کیا لکھا ہے؟ وہی باتیں جو میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں، وہ سرسری سے لہجے میں بولی۔ میں نے پوچھا، نازنین صاحبہ آپ کو اس معاہدے کی کسی شق پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، میرے خیال میں آپ نے کوئی قابل اعتراض بات تو نہیں لکھی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، کیا آپ نے یہ معاہدہ رئیسہ بیگم کو بھی دکھایا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے سوچا تھا معاہدہ ٹائپ ہو جائے تو دونوں پارٹیوں کی موجودگی میں میں خود پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دوں گا۔ یہ اچھا کیا آپ نے، وہ خوش ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک رئیسہ کو اپنے کمرے میں بھی نہیں بلایا ہوگا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، میں نے اسے مزید خوش کرنے کی خاطر کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری سیکرٹری وہ مضمون ٹائپ کر کے لے آئی۔ میں نے رئیسہ بیگم کو بھی اندر بلا لیا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان رسمی الیک سلیک ہوئی، پھر رئیسہ خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ معاملہ خوشگوار ماحول میں طے پائے، اس لیے میں ان کے درمیان پل بن گیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے اس بات سے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ وقتی رنجش کے بعد آپ لوگوں میں دوبارہ میل جول کی راہ نکل آئی ہے۔ لوگ آپ کو ایک خاندان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ خاندان میں اگر اتفاق اور اتحاد ہو تو انسان کی عزت اور توقیر بڑھ جاتی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اب میں آپ لوگوں کو وہ معاہدہ پڑھ کر سناتا ہوں جس پر آپ تینوں کو دستخط کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کام انجام پا جائے تو اچھا ہے جس کے سبب اس معاہدے کی صورت پیدا ہوئی ہے۔ الیاس حسین اور نازنین نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، الیاس صاحب آپ اپنی بھاوج کو مبلغ 23,000 روپے ادا کر دیں۔ الیاس حسین نے تصدیقی نظر سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ نازنین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ الیاس نے جیب سے رقم نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، آپ بھی گن لیں تو اچھا ہے۔ میں نے وہ رقم گنے بغیر رئیسہ بیگم کی طرف کھسکا دی۔ یہ آپ کی رقم ہے، آپ گنیں گی تو زیادہ مناسب رہے گا۔ رئیسہ بیگم نے میری ہدایت کے مطابق 2 مرتبہ وہ رقم گنی اور اپنے پرس میں رکھ لی۔ میں نے پوچھا، رئیسہ صاحبہ آپ نے رقم کے بارے میں اچھی طرح اطمینان کر لیا ہے؟ جی وکیل صاحب، وہ دھیمے سے لہجے میں بولی، رقم پوری ہے۔ میں نے کہا، آپ کے دیور نے آپ کے مطالبے کے مطابق رقم ادا کر دی ہے، اب آپ کو بھی معاہدے پر دستخط کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے آپ معاہدہ تو پڑھ کر سنائیں۔ رئیسہ بیگم نے کہا، مجھے کیا معلوم اس میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے تو مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اگر معاہدہ اس کے مطابق ہوا تو میں فوراً دستخط کر دوں گی۔ یہ آپ کا حق ہے۔ میں نے کہا، دستخط کرنے سے پہلے آپ کو اپنا اطمینان ضرور کر لینا چاہیے۔
پھر میں نے آواز بلند اس معاہدے کا مضمون پڑھ کر ان تینوں کو سنایا۔ یہ معاہدہ 3 افراد کے درمیان طے پایا ہے، یعنی الیاس حسین ابن نیاز حسین مرحوم، نازنین زوجہ الیاس حسین اور رئیسہ بیگم زوجہ امتیاز حسین مرحوم کے درمیان۔ اس معاہدے کا فریق نمبر 3 یعنی رئیسہ بیگم زوجہ امتیاز حسین مرحوم اپنی بیٹی بیلا بنت امتیاز حسین مرحوم کو اس شرط پر فریق نمبر 2 نازنین زوجہ الیاس حسین کے منہ بولے بھائی بلال احمد عرف بلو ابن جلال الدین کے عقد میں دینے کا وعدہ کرتی ہیں کہ فریق نمبر 1 اور 2 یعنی الیاس حسین اور اس کی بیوی نازنین رئیسہ بیگم کو حسب سابق اپنے مکان کی بالائی منزل پر رہائش اختیار کرنے کا حق دیں گے۔ بیلا اور بلال کے نکاح عرصہ 15 یوم کے اندر اندر اسلامی شرعی طریقے کے مطابق پڑھا جائے گا۔ رخصتی کی تاریخ فریقین کی مرضی سے طے کی جائے گی۔ وعدہ خلافی کی صورت میں فریق نمبر 3 یعنی رئیسہ بیگم کو مذکورہ مکان کی بالائی منزل 24 گھنٹے کے اندر اندر خالی کرنا ہوگی۔ ایسی صورت میں وہ کسی ہرجہ و خرچہ کی حقدار نہیں ہوگی۔ میں نے اپنا بیان ختم کرتے ہی سوالیہ نظر سے باری باری ان تینوں کو دیکھا، پھر پوچھا معاہدے کی اس تحریر پر کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ الیاس حسین نے فوراً کہا اس معاہدے میں کہیں ان 23,000 کا ذکر نہیں ہے جو میں نے ابھی رئیسہ کو ادا کیے ہیں، وہ ادائیگی اس معاہدے کا حصہ نہیں تھی۔ میں نے وضاحتی انداز میں کہا اس سلسلے میں آپ کی بیگم سے پہلے ہی میری گفتگو ہو چکی ہے الیاس صاحب۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے الیاس اور اس کی بیگم کو بیک وقت ہینڈل کیا۔ الیاس صاحب آپ کی نسب بہتر تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار خاتون ہیں، باہمی افہام و تفہیم ان پر ختم ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایسی بیوی ملی۔ انشاءاللہ آپ آگے چل کر بہت ترقی کریں گے۔ نازنین پھول کر کپا ہو گئی۔ الیاس حسین نے پھر 23,000 کی رقم کے بارے میں لب کشائی نہیں کی۔ میں نے معاہدے والا اسٹامپ پیپر آگے بڑھاتے ہوئے کہا بسم اللہ کیجئے، نیک کام میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی۔ ان تینوں نے باری باری معاہدے پر دستخط کر دیے۔ میں نے ان تینوں کو ساتھ لیا اور اپنی موجودگی میں نوٹری پبلک سے تصدیقی مہر لگوا لی۔ اس کے بعد ہم دوبارہ دفتر میں آ کر بیٹھ گئے۔ الیاس نے اپنی بھاوج سے پوچھا رئیسہ تم ابھی ہمارے ساتھ گھر چلو گی نا؟ ابھی میں کیسے جا سکتی ہوں؟ رئیسہ نے معتدل لہجے میں جواب دیا آپ فکر نہ کریں، میں بیلا کو ساتھ لے کر آؤں گی، آپ جب تک منیر شاہ کے گھر سے ہمارا سامان اٹھوا لیں۔ الیاس نے کہا وہ تو ہم اٹھوا ہی لیں گے، لیکن یہ تو بتاؤ تم اتنے دن سے اپنی بیٹی کے ساتھ کہاں ٹھہری ہوئی ہو؟ یہ راز ایک دن کے لیے مزید راز رہنے دو الیاس۔ رئیسہ نے زیریں ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا ویسے میں تمہاری تسلی کے لیے اتنا بتا دوں کہ میں اپنے ایک دیرینہ خیر خواہ امتیاز حسین کے دوست کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہوں۔ اس ہمدرد شخص کا گھر گلشن اقبال میں ہے۔ بیلا اس وقت بھی وہیں موجود ہے۔ میں انشاءاللہ کل صبح بیلا کو لے کر تمہارے گھر پہنچ جاؤں گی۔ اگر تم کہو تو میں بلکہ ہم دونوں میاں بیوی تمہارے ساتھ تمہارے اس خیر خواہ کے گھر چلتے ہیں۔ الیاس نے ایک تجویز پیش کی۔ میں اس نیک انسان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ رئیسہ نے کہا میں تمہیں اس نیک انسان کا شکریہ ادا کرنے کا موقع ضرور فراہم کروں گی، لیکن کل تک تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ میں اس شخص کو بھی اپنے ساتھ ہی لاؤں گی۔ وہ تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے، تم اسے دیکھ کر فوراً پہچان لوگے۔ بھئی تم تو میرے اندر تجسس جگا رہی ہو۔ الیاس نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا کیا نام ہے اس شخص کا؟ میں نے کہا نا تمہیں کل تک انتظار کرنا ہوگا۔ نازنین نے اپنے شوہر سے کہا الیاس تم بلا وجہ ضد کیوں کر رہے ہو؟ اب ہمارے درمیان جو خوشگوار تعلقات استوار ہو چکے ہیں ان کا ہی کچھ خیال کرو۔ ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ پھر ایک دن ہی کی تو بات ہے، کل رئیسہ اپنی بیٹی اور اپنے خیر خواہ کے ساتھ واپس آ ہی رہی ہے، تم اتنی بے چینی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہو؟ نازنین مصلحت اندیشی کا مظاہرہ کر کے خود کو زیادہ سے زیادہ عقل مند اور معاملہ فہم ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ نتیجہ تھا میری اس تعریف کا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کی تھی۔ ویسے بھی وہ ایک پر اعتماد عورت تھی، جو بھی بات کرتی تھی بڑے ٹھہراؤ اور استحکام سے کرتی تھی۔ نازنین کی نصیحت آمیز ڈانٹ کے بعد الیاس نے اپنی بھاوج سے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ رئیسہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا بیگ صاحب میں آپ کا فون استعمال کر سکتی ہوں؟ ضرور۔ میں نے ٹیلی فون سیٹ رئیسہ کی جانب بڑھا دیا۔ وہ ایک نمبر ڈائل کرنے کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرتی رہی، پھر جب دوسری جانب سے رسیور اٹھا لیا گیا
تو اس نے ہیلو کہنے کے بعد پوچھا، شاہ صاحب گھر پر ہیں؟ دوسری جانب سے یقیناً یہ کہا گیا ہوگا کہ اس کا مطلوبہ شخص گھر میں موجود نہیں ہے۔ یہ اندازہ میں نے رئیسہ کی گفتگو سے لگایا تھا۔ وہ بولی، چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے مجھے پہچان تو لیا، یہی بڑی بات ہے۔ میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ آج کسی وقت میرے دیور الیاس اور ان کی بیوی نازنین میرا سامان لینے آپ کے گھر آئیں گے۔ منیر شاہ صاحب گھر پر نہیں ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعاون ضرور کریں۔ ہمارے درمیان صلح ہو گئی ہے، میں دوبارہ اسی گھر میں جا رہی ہوں۔ چند لمحے دوسری جانب کی بات سنتی رہی، پھر بولی، ہاں ہاں سب خیریت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، بیلا بھی ٹھیک ہے، میں کل صبح آؤں گی۔ ہاں ہاں، الیاس بھائی آج ہی سامان اٹھوا لیں گے۔ ٹھیک ہے، افشاں کو بیلا کا سلام ضرور کہیں۔ خدا حافظ۔ رئیسہ نے ریسیور کریڈل کرنے کے بعد الیاس کی جانب دیکھا اور کہا، میں نے منیر شاہ کی بیوی کو بتا دیا ہے کہ آج آپ میرا سامان اپنے گھر میں منتقل کر لیں گے۔ میرا خیال ہے اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد رئیسہ نے ان سے رخصت چاہی اور میرے چیمبر سے نکل گئی۔ مجھے یقین تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مسز جعفری کی گاڑی میں اس کے بنگلے کی جانب محو سفر ہوگی۔ اسی احتیاط کے پیش نظر میں نے الیاس اور اس کی بیوی کو کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں روکے رکھا کہ وہ رئیسہ کو جعفری صاحبہ کے ساتھ جاتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔ ہمارے درمیان مختلف امور پر 15 منٹ تک گفتگو ہوئی، پھر وہ دونوں میاں بیوی رخصت ہو گئے۔ دوپہر کے بعد میں نے مسز جعفری کے بنگلے پر فون کیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام مکمل کر دیا تھا۔ رئیسہ اپنی بیٹی کے ساتھ ٹھیک 15 منٹ پہلے حیدرآباد کے لیے گاڑی میں سوار ہو چکی تھی۔ مسز جعفری نے حیدرآباد میں اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے ان کے قیام و طعام کا مستقل بندوبست کر دیا تھا۔ ویسے بھی رئیسہ کے پاس اتنی رقم موجود تھی کہ اسے کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہو سکتا تھا۔ مسز جعفری نے اسے یقین دلایا تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ بینک میں رکھی ہوئی رئیسہ کی رقم کو بھی حیدرآباد کے بینک میں منتقل کرنے میں اس سے بھرپور تعاون کرے گی۔ اس طرح رئیسہ کو ایک مرتبہ بھی کراچی نہیں آنا پڑے گا۔ میں ہر طرح سے مطمئن ہو گیا۔ اب تک کا کھیل مکمل ٹھیک ٹھاک رہا تھا۔ اب مجھے بس ایک ہی خدشہ تھا اور وہ خدشہ بلو بدماش کی جانب سے تھا۔ وہ اپنی شکست پر برہم ہو کر میرے دفتر کا رخ کر سکتا تھا، لیکن میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایسا انتظام کر دیا تھا کہ اگر بلو کسی بری نیت سے میرے دفتر میں داخل ہوتا تو میرا دفتر اس کے لیے چوہے دان سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا۔ دوسری شام حسب توقع الیاس اور نازنین میرے دفتر میں موجود تھے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ نازنین نے پرتشویش لہجے میں پوچھا، بیگ صاحب رئیسہ کہاں ہے؟ میں نے اپنے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، یہاں تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ نظر تو ہمیں بھی نہیں آ رہی، الیاس نے کہا۔ ہمارا مطلب یہ تھا کہ وعدہ کے مطابق وہ آج صبح گھر نہیں پہنچی۔ ہم نے کل ہی اس کا سارا سامان منیر شاہ کے گھر سے اٹھوا کر اپنے گھر کی بالائی منزل پر رکھوا دیا تھا۔ آج صبح سے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک غائب ہے۔ نازنین نے پوچھا، اس نے آپ سے آج کوئی رابطہ تو نہیں کیا؟ وہ کل آپ لوگوں کے سامنے ہی گئی تھی، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، ممکن ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، آپ ایک آدھ دن اور انتظار کر لیں۔ الیاس نے کہا، آپ کے پاس اس کا ایڈریس یا فون نمبر تو ہوگا؟ میں نے میز کی دراز کھول کر اس میں ہاتھ گھماتے ہوئے ایک ڈائری برآمد کی اور کہا، فون نمبر تو اس نے مجھے نہیں دیا تھا، البتہ ایڈریس ایک جگہ میں نے لکھ لیا تھا۔ میں سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہا تھا اور ڈائری کی ورق گردانی بھی کرتا جا رہا تھا۔ ہاں مل گیا، یہ رہا رئیسہ کے خیر خواہ کا ایڈریس، آپ بھی نوٹ کر لیں۔ پھر میں نے گلشن اقبال کا ایک فرضی ایڈریس انہیں نوٹ کروا دیا۔ اگر فون نمبر ہوتا تو ہم ابھی اس سے بات کر لیتے، نازنین نے پریشانی آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، ہماری جتنی مرتبہ بھی فون پر گفتگو ہوئی تھی تو اتفاق سے فون رئیسہ نے ہی کیا تھا۔ ویسے یہ ایڈریس کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ کو آسانی سے مطلوبہ بنگلہ مل جائے گا۔ نازنین ہم ابھی وہاں چلتے ہیں، الیاس حسین اٹھتے ہوئے بولا۔ نازنین بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دفتر سے نکلنے لگے تو میں نے کہا، رئیسہ کے بارے میں مجھے ضرور اطلاع دیجیے گا، میں ابھی دفتر میں ہی ہوں، آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔ آپ کے پاس میرا فون نمبر تو ہے نا؟ نازنین نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ میری ڈائری میں آپ کا فون نمبر موجود ہے بیگ صاحب،
ہم ابھی رئیسہ کے پاس پہنچ کر آپ کو فون کریں گے۔ پھر وہ میرے دفتر سے نکل گئے۔ مجھے امید تھی کہ کم از کم آج تو وہ مجھے فون نہیں کریں گے۔ فرضی بنگلہ تلاش کرتے کرتے انہیں اتنی دیر ہو جاتی کہ اس وقت تک میں دفتر بند کر کے گھر روانہ ہو چکا ہوتا۔ یہ بھی ممکن تھا جو نمبر میں نے انہیں دیا تھا اس ایڈریس پر واقعی کوئی بنگلہ موجود ہو، مگر یہ بات طے تھی کہ وہاں انہیں رئیسہ یا بیلا کی خاک پا بھی دستیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ رئیسہ نے چند روز مسز جعفری کے بنگلے پر قیام کیا تھا جو گلشن اقبال سے خاصے فاصلے پر تھا۔ یہ راز الیاس حسین اور نازنین کبھی نہیں جان سکتے تھے۔ میں نے اس روز حسب پروگرام دفتر بند کیا اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ میری توقع کے عین مطابق جب تک میں دفتر میں رہا تھا متاثرین کا فون نہیں آیا تھا۔ دوسرے روز حسب توقع وہ دونوں میرے دفتر میں موجود تھے۔ الیاس کے چہرے پر خاصی برہمی پائی جاتی تھی جبکہ نازنین بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ الیاس نے میرے کمرے میں آتے ہی جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، وکیل صاحب ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ کیسا فراڈ؟ میں انجان بن گیا۔ الیاس نے اپنی بیوی کو دیکھا اور بیزار کن لہجے میں بولا، نازنین تم نے ہی سارے معاملات طے کیے تھے، اب تم ہی وکیل صاحب کو صورتحال سے آگاہ کرو۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے تسلی آمیز لہجے میں پوچھا۔ کیا رئیسہ سے آپ کی ملاقات ہو گئی؟ اس کا تو پتہ نہیں چل رہا بیگ صاحب، نازنین نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ آپ نے جو ایڈریس ہمیں دیا تھا وہاں کوئی ریٹائرڈ پولیس آفیسر رہتے ہیں، وہ رئیسہ یا بیلا نامی کسی لڑکی سے واقف نہیں ہیں۔ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رئیسہ نے مجھے وہی ایڈریس لکھوایا تھا۔ پھر میں نے اپنی ڈائری کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھہریں میں ایک بار پھر چیک کرتا ہوں، ممکن ہے کل آپ کو پتہ دیتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ میں نے ڈائری میں درج گلشن اقبال کا فرضی پتہ پڑھ کر دہرایا۔ نازنین نے اپنے پاس موجود چٹ سے اس پتے کا موازنہ کیا اور تصدیق کی کہ پتہ وہی تھا۔ میں نے تشویشناک انداز میں آنکھیں سکیڑیں اور کہا، اب ایک ہی بات ممکن ہے۔ الیاس نے فوراً پوچھا، وہ کون سی بات ہے؟ ہو سکتا ہے میں نے رئیسہ کا ایڈریس نوٹ کرنے میں کوئی غلطی کی ہو۔ میں نے ایک امکان کی جانب ان کی توجہ مبذول کرواتے ہوئے کہا، انسان سے بھول چوک کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ الیاس نے کہا، وکیل صاحب آپ نے ہمیں جو ایڈریس نوٹ کروایا تھا اس میں بنگلے کا نمبر اور بلاک نمبر بھی درج ہے۔ آپ سے کوئی ایک چیز غلط ہو سکتی ہے، بنگلے کا نمبر یا بلاک نمبر۔ ہم نے مذکورہ بلاک میں اچھی طرح چھان بین کی ہے، اس نمبر یا اس سے ملتے جلتے نمبر کے بنگلوں میں کسی جگہ رئیسہ کا وجود نہیں پایا جاتا۔ ہم نے آپ کے دیے ہوئے نمبر کو دیگر بلاکوں میں بھی چیک کیا ہے مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے، نازنین نے کہا، رئیسہ کی نیت شروع ہی سے خراب تھی۔ اس نے آپ کو بھی اپنا عارضی رہائش کے بارے میں غلط ہی پتہ بتایا ہوگا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرا خیال ہے اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ آپ کچھ دن مزید رئیسہ کا انتظار کر لیں۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی کیا ہے؟ الیاس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، 23,000 تو وہ ہم سے لے گئی، اگر اس کا عطا پتہ نہ مل سکا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ وہ رقم ہم نے بلو سے لے کر دی تھی، وہ ہماری جان کو آ جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، وکیل صاحب ہم نے رئیسہ کو 23,000 روپے آپ کے کہنے پر دیے تھے، آپ ہی اسے ڈھونڈ کر نکالیں۔ میں نے کہا، آپ غلطی پر ہیں الیاس صاحب، وہ رقم آپ نے میرے کہنے پر نہیں ادا کی تھی بلکہ آپ کی بیوی نے پیشکش کی تھی کہ اگر میں رئیسہ کو بیلا کا رشتہ دینے پر آمادہ کر لوں تو وہ خوشی خوشی 23,000 روپے اسے دینے کو تیار ہے۔ یہ تمام گفتگو آپ کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ میں اس سے انکار نہیں کروں گی، نازنین نے اسباتی لہجے میں کہا، ہم نے اپنی مرضی سے رئیسہ کو وہ رقم دی تھی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، الیاس صاحب آپ ایک بات کان کھول کر سن لیں، رقم کے لین دین میں آپ مجھے کسی بھی طور ملوث نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں کی باہمی افہام و تفہیم سے وہ معاملہ طے پایا تھا۔ آپ رقم دینا چاہتے تھے، رئیسہ رقم لینا چاہتی تھی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے صرف دونوں پارٹیوں کے درمیان رابطہ کروایا تھا۔ آپ نے اسے بیلا کا رشتہ دینے پر راضی کیا تھا۔ الیاس نے کہا، اس بات کے تو آپ گواہ ہیں نا؟ اس بات کی سب سے بڑی گواہی وہ معاہدہ ہے جس پر آپ تینوں کے دستخط موجود ہیں۔ میں نے کہا، میں نے اس معاہدے کی ایک ایک کاپی آپ دونوں کو دے دی تھی۔ اب میں اس سلسلے میں بری الذمہ ہوں۔ نازنین بولی، وہ معاہدہ تو اس وقت کارآمد ہوگا جب رئیسہ ہمارے رابطے میں آئے گی، اس کی عدم موجودگی میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟
آپ یا تو اسے تلاش کریں یا پھر اس کا انتظار کریں، میں نے مشورہ امیز انداز میں کہا۔ نازنین نے مایوسی سے سر ہلایا اور بولی، ہم تو انتظار کر لیں گے مگر بلو چین سے نہیں بیٹھے گا، وہ جلد از جلد بیلا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس غرض سے اس نے فوراً 23,000 روپے بھی نکال کر ہمارے حوالے کر دیے تھے۔ آپ اسے سمجھائیں، میں نے کہا، آخر وہ آپ کا منہ بولا بھائی ہے، وہ مزاج کا خاصا تیز ہے۔ نازنین نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، ہمارے پاس تو ایسا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ ہم بلو کو دکھا سکیں۔ آپ اسے وہ تحریری معاہدہ دکھا کر ٹھنڈا کر سکتی ہیں، وہ انگلش پڑھنا نہیں جانتا۔